وقنا عذاب النار چھوٹا بنا کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے میرے مولا آپ تو بخشنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ کے بندوں کو گناہوں سے محبت ہے اور آپ کو آپ کی مغفرت سے محبت ہے۔ اے اللہ آپ کے بندوں نے اپنے من کے مطابق کیا، اے اللہ آپ اپنی شایان شان اس بندوں پر رحم کرم کا فیصلہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ کو مغفرت سے محبت ہے تو مغفرت عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ اگر عذاب دینا چاہیں حق ہے آپ کا، اللہ آپ اگر مغفرت کرنا چاہیں تو آپ غفور الرحیم ہیں۔ اے اللہ آج تک کے اس وقت تک کے ہر چھوٹے بڑے خطاؤں کو معاف فرمائیے، لغزشوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ آپ جس سے راضی ہوتے ہیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جس سے ناراض ہوتے ہیں اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ گارزین حضرات بیٹھے ہیں، اے میرے مولا ان کے رشتہ داروں میں احبابوں میں ہمارے والدین ہمارے اساتذہ جن اکابرین کا نام لیا گیا یا جن کا نام نہیں لیا گیا ذہنوں میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، پوری امت مسلمہ کو اس وقت جو درود شریف پڑھے گئے، آپ کے قرآن کے سورہ اخلاص کی تلاوت کی گئی اور اس سے پہلے بھی تلاوت نعت نبی اور اس مجلس کا ثواب پہنچا کر ان کی ہر خطاؤں کو معاف فرمائیے، لغزشوں کو معاف فرمائیے، ان کے قبروں کو کشادہ فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کو قبول فرمائیے، ہمارے طلبہ طالبات کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ طلبہ طالبات کے والدین کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اگر پریشان ہو تو ان کے پریشانیوں کو دور فرمائیے، رزق میں برکت عطا فرمائیے، صحت سلامتی عطا فرمائیے۔ ہمارے طلبہ جس نیت سے یہاں آئے ہیں اللہ اس میں صدق و اخلاص عطا فرمائیے، پڑھنے پڑھانے والوں کو دلوں میں اپنا خوف عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس جامعہ کو ہماری زندگی میں بھی اور ہم لوگوں کی زندگی کے بعد بھی پورے عالم کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ دین دنی رات چوبانی ترقیات عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بھی جائز منصوبے ہیں اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کی تکمیل فرمائیے۔ اے اللہ اگر کوئی وسوسہ یا کوئی خیالات شیطانوں کی طرف سے آ رہا ہو تو اس سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ اس سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آج کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیے، سننے سنانے کو قبول فرمائیے، جو ہم لوگوں نے عہد کیا ہے ارادہ کیا ہے اے اللہ اس میں دوام عطا فرمائیے، برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانان عالم کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، فلسطینی مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے، ان کے قدموں میں استقامت عطا فرمائیے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یقیناً وہ ہم لوگوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر ایسا وقت آئے تو ہم لوگوں کو بھی اس کے لیے قبول فرمائیے، تیار فرمائیے۔ اے اللہ اوقاف کا مسئلہ اس ملک کے اندر ہے، سینکڑوں ہزاروں مسجدیں بلڈوز ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گے، مدرسوں پہ تالے پڑ جائیں گے۔ اے اللہ ہم کو ہمارے گھروں میں بھی نماز اور روزہ نہیں پڑھنے رکھنے دیا جائے گا۔ اے اللہ اس اوقاف کے مسئلے کو حل فرمائیے، حکمران کے دلوں میں نرمی فرمائیے، ہدایت ہو تو ہدایت فرمائیے، ورنہ اے اللہ آپ نے قارون شداد حمان سب کو ہلاک کیا ہے۔ اے میرے مولا ایسے ناپاک قدموں سے اپنی پاک سرزمین کو اے اللہ پاک کر لیجئے۔ اے اللہ ان کی نگاہوں کو پھوڑ دیجئے، اے اللہ ان کے منصوبوں کو توڑ دیجئے۔ اے اللہ آپ خیر الماکرین ہیں، اے میرے مولا آپ بہترین کارساز ہیں۔ اے اللہ آپ سے آپ کی قدرت کا، آپ سے آپ کی رحمت کا، آپ سے آپ کی مغفرت کا، آپ سے آپ کے تمام وسیلے کا اللہ سوال کرتے ہیں۔ اے میرے مولا وہ عطا فرمائیے، اے اللہ عطا فرمائیے۔ جتنے لوگ مل جل کر کے یہاں پہ بیٹھے ہیں ان تمام لوگوں کو پھر مغفرت فرمائیے، پانچوں وقت نماز کی توفیق دیجیے، بچوں کو توفیق دیجیے، گھر میں اپنی شریعت کو داخل فرمائیے، سنت کو داخل فرمائیے، شریعت رسول کے سانچے میں ڈھل کر کے ہم تمام بچوں کو، بچیوں کو، غازیوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہم سے ناراض ہیں، راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ ایک منٹ اور بیٹھے بس 2 منٹ بیٹھ دینا، کتنا لکھ دیتے ہیں؟